بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 60 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے طرق۔ آج کے سبق میں ہم تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے طرق کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ تحمل حدیث کا مطلب حدیث لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے اور حدیث بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے جو مختلف طرق ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 59 میں ہم نے جرح و تعدیل کے مراتب ذکر کیے تھے، جس میں تعدیل کے مراتب میں ہم نے پہلا مرتبہ مبالغے کے الفاظ والا، دوسرا مرتبہ جو تاکید کے الفاظ والا ہو، اور تیسرا مرتبہ جو توثیق کے لفظ کے ساتھ ہو، اور چوتھا مرتبہ یہ ہے جو صرف تعدیل پر دلالت کرے، اور پانچواں مرتبہ جس میں توثیق و تجریح کی دلالت نہ ہو، چھٹا درجہ جو جرح کے قریب لفظ ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے جرح کے مراتب ذکر کیے تھے، اور سب سے کمزور وہ ہے جو کم ذوق پر دلالت کرے، اور دوسرا اس کے قریب جو عدم حجیت کی تصریح ہو، جس میں تیسرا جس میں اس کے حدیث نہ لکھنے کا ذکر ہو، اور چوتھا مرتبہ وہ ہے کہ اس پر کذب کی تہمت ہو، اور پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ کذب کے ساتھ اس کو متصف کیا جائے، اور چھٹا درجہ یہ ہے کہ کذب میں مبالغے کا ذکر ہو۔ آج کے سبق میں ہم جو حدیث کے روایت کرنے اور حدیث حاصل کرنے، یعنی حدیث استاد سے لینے اور حدیث شاگرد کو بیان کرنے کے جو طرق ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کو اس میں تحمل حدیث اور ادائے حدیث کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم تحمل حدیث کا مطلب بیان کریں گے، ادائے حدیث کا مطلب بیان کریں گے، اور اس کے بعد کافر کے تحمل اور ادا کا حکم کیا ہے کہ ایک شخص نے جب وہ حدیث لے رہا تھا اس وقت وہ کافر تھا، یا جس وقت وہ بیان کر رہا ہے وہ کافر ہے، تو اس کی روایت کا کیا حکم ہے، نابالغ کے تحمل اور حدیث لینے کا کیا حکم ہے۔ اور تحمل کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ سماع من لفظ شیخ ہو، شیخ سے سننا ہو، اور دوسرا طریقہ قراءت علی الشیخ ہے کہ طالب علم استاذ پر پڑھے، تیسرا طریقہ اجازت کا ہے۔ پھر اجازت کے اندر کئی طرق اور کئی انداز ہے۔ چوتھا طریقہ مناولہ کا ہے کہ استاذ طالب علم کو اپنی کتاب دے دے، اور پانچواں مرتبہ مکاتبہ کا ہے کہ استاذ اور شاگرد آپس میں خط و کتابت کے ذریعے سے ایک دوسرے کو حدیث بیان کریں۔ چھٹا درجہ اعلام کا ہے۔ اعلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاذ اپنے طالب علم کو نسخے کے بارے میں بتائے، اور ساتواں درجہ وصیت کا ہے کہ کسی کے لیے اپنی کتاب کی وصیت کرے، اور آٹھواں درجہ وجادہ کا ہے کہ کسی کو کسی محدث کا نسخہ مل جائے۔ تو یہ جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا، اب تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تحمل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیوخ سے حدیث کو حاصل کرنا، اس کو تحمل کہتے ہیں، اور ادائے حدیث کو روایت کرنا اور طلاب کو یعنی شاگردوں کو بیان کرنا۔ پھر ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ کافر اگر جس وقت وہ حدیث لے رہا ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے سنا اس وقت وہ کافر تھا، یا دیگر نیچے میں بھی اس طرح ہو سکتا ہے، تو یہاں یہ لکھا ہے کہ تحمل حدیث کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، یعنی جس وقت وہ حدیث سن رہا ہے اس وقت اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اگر کفر کی حالت میں بھی اس نے حدیث سنی ہے تو اس کی روایت قبول ہے۔ لیکن جب وہ روایت بیان کرے تو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جب آگے بیان کرے گا تو اس وقت اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ البتہ یہاں یہ لکھا ہے کہ طالب علم کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ جب اس کی سماع صحیح ہو تو وہ پھر جلدی سے سماع کرے، تاکہ اس کی بہت زیادہ حدیثیں حاصل کرے۔ دوسرا جو ہے کہ نابالغ کے تحمل کا کیا حکم ہے، یعنی بچہ کب اس بات کا اہل ہوگا کہ وہ حدیث سن سکتا ہے۔ تو
بعض علماء کرام نے اس کے لیے 5 سال کی عمر کی قید لگائی ہے کہ 5 سال سے وہ حدیث سن سکتا ہے، لیکن بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس میں تمیز کا اعتبار ہے، یعنی کوئی خاص عمر کی شرط نہیں ہے بلکہ سن تمیز ہو، جب بچہ بات سمجھ سکتا ہو، فرق کر سکتا ہو اور یاد کر سکتا ہو، تو اس وقت اس کا سماع جو ہے وہ درست ہے۔ لہذا بعض بچوں میں 5 سال کی عمر میں وہ تمیزدار ہو جاتا ہے اور بعض بچے 10 سال کی عمر میں بھی تمیزدار نہیں ہوتے، لہذا سن تمیز اس کے لیے علماء کرام نے شرط قرار دی ہے۔ اور پھر میں ادب یہ بیان کیا ہے کہ طالب علم کے لیے مستحب یہ ہے کہ جلدی جلدی حدیث کی سماع شروع کرے تاکہ تمام حدیث اور بڑے بڑے اکابرین سے پھر حدیث کو لے سکے۔ اب طرق تحمل کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہم نے بتایا کہ سماع من لفظ شیخ ہو۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو طرق ہم بیان کر رہے ہیں یہ اس زمانے سے متعلق مباحث ہیں جب حدیث کتابوں میں مدون نہیں تھی اور ہر محدث اپنے محفوظات، اپنے حافظے میں اس کی جو حدیثیں ہوتی تھی یا اس کے پاس جو ذخیرہ حدیث کا ہوتا تھا وہ طالب علموں کے سامنے بیان کرتے تھے، تو اس وقت کے حساب سے محدثین افضلیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لہذا موجودہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ اس میں کتاب تو چھپی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں طالب علم کو استاذ بیان کرتا ہے، تو اس میں یہ بات نہیں ہے کیونکہ یہ کتابیں چھپی ہوئی ہے اور ہر ایک کے پاس اپنی کتاب ہے، تو اس میں یہ افضلیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال اس زمانے کے اعتبار سے سب سے جو افضل طریقہ تھا وہ سماع من لفظ شیخ کا تھا کہ استاذ اپنے حافظے سے یا اپنی کتاب سے پڑھے اور طالب علم سنے، پھر برابر ہے کہ وہ جو سنے وہ لکھے یا نہ لکھے۔ اس کے لیے عموماً جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سمعت اور حدثنی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ علماء کرام نے اصطلاح اس پہ بنائی ہے کہ حدثنی اگر کوئی کہے گا تو حدثنی کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ استاذ سے اس نے یہ بات سنی ہے۔ اس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ تو یہ صحیح ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے اور یہ تحمل کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ قراءت علی الشیخ ہے کہ طالب علم اپنے نسخے سے استاذ پر پڑھے اور استاذ سنتا رہے۔ تو اس کے لیے محدثین اخبرنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ آپ دیکھ لیں حدثنی اور اخبرنی میں فرق نہیں ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے فرق ہے۔ یا بعض مرتبہ اس کے لیے یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں حدثنا قراءتنا علیہ، استاد نے ہمیں بیان کیا، اور قراءتنا علیہ یعنی بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ان پر پڑھنا تھا۔ یا قرأت علی، یہ جو روایت کا طریقہ ہے یہ بھی صحیح ہے، اور البتہ یہ ہے کہ یہ اوپر کے طریق سے ادنا ہے، یعنی اس کے درجے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے وہ اجازت کا ہے کہ نہ استاد سنائے اور نہ طالب علم سنے، بلکہ اپنے جو محفوظات ہے اس کی اجازت استاد اپنے طالب علم کو دے۔ تو پھر اس کی آگے کئی قسمیں ہیں، یا تو معین چیز کی اجازت ہوگی، جیسے اجزت کا صحیح البخاری، اور یا میں نے آپ کو صحیح بخاری کی اجازت دی، تو اس میں جو شخص ہے جس کو اجازت دی ہے وہ بھی معین ہے اور اس کو جس چیز کی اجازت دی ہے وہ بھی معین ہے۔ یا معین کو اجازت دے غیر معین کی، جیسے اجزت کا روایت مسموعاتی، میں نے تم کو اجازت دی اپنے تمام مسموعات کی کہ میں نے جتنی بھی سنی ہے اس کی روایت کی اجازت دے دی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غیر معین کو غیر معین چیز کی اجازت دی جائے، جیسے اجزت اہل زمانی روایت مسموعاتی، میں نے اپنے تمام زمانے کے لوگوں کو اجازت دی اپنے تمام مسموعات کی۔ جو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مجہول شخص کو اجازت دے یا مجہول چیز کی اجازت دے، جیسے اجزت کتاب السنن لمحمد بن خالد، اجزت کتاب السنن، میں نے کتاب السنن کی اجازت دی، اور یا یہ ہے کہ میں نے محمد بن خالد کو اجازت دی، اور اس نام کے کئی لوگ تھے۔ پانچواں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معدوم کی اجازت، میں نے فلاں کو اجازت دی اور اس کے آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی میں نے اجازت دی۔ اس کے لیے اجازت کے لیے عموماً اجاز لی فلان یا حدثنا اجازتاً یا اخبرنا اجازتاً یا انبأنا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔
باقی اس کا حکم کیا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک اجازت پر بھی عمل کرنا درست ہے، لیکن جو پہلی قسم ہے یعنی معین چیز کی اجازت، اور باقی جو انواع ہے تو اس میں اختلاف ہے، بعض اس میں سخت ہے اور بعض جو ہے اس میں تساہل کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ محدثین بنیادی شرائط میں تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، لیکن جہاں تک تبرک کے لیے اجازات ہیں تو اس میں وہ سختی نہیں کرتے، اس میں وہ تبرک کے لیے اور سند کو عالی کرنے کے لیے ان اجازات کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ چوتھی جو قسم ہے وہ مناولہ کی ہے۔ مناولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاذ اپنے طالب علم کو کتاب دے دے اور کہے کہ یہ میری روایات ہے، تو کبھی کبھی اس کو اجازت بھی دے دیتا ہے، کبھی کبھی اس کو اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ناولنی یا حدثنا مناولتن یا اخبرنا ملاولتن۔ اس کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی روایت کرنا جائز ہے، اور جس میں اجازت نہ ہو تو صرف کتاب دی ہے تو اس میں پھر اس کے لیے روایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پانچویں قسم کتابت کی ہے کہ شیخ اپنے مسموع کی کتابت کرے اور کسی کو دے دے، تو پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کے ساتھ اجازت ہوگی اور یا اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا حکم بھی ایسا ہی ہوگا، اگر اجازت ہوگی تو اس کے لیے روایت کرنا جائز ہوگا، اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جائز ہے، کیونکہ یہ لکھنا یہ خاص اہتمام پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹا جو طریقہ ہے وہ اعلام کا ہے کہ شیخ اپنے طالب علم کو کتاب کے بارے میں بتائے کہ فلاں فلاں میری کتابیں ہیں، تو اس کے لیے الفاظ وہ استعمال کرتا ہے عالمنی شیخی بھی قضا، مجھ کو میرے شیخ نے فلاں فلاں کتاب کے بارے میں بتایا۔ تو اس پر اختلاف ہے کہ اس سے اس کو روایت کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں، تو اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس کے لیے روایت کرنا، اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور یہ لکھا ہے کہ درست یہ ہے کہ صرف بتلانے سے کہ فلاں فلاں میری کتاب ہے اس سے اجازت مقصود نہیں ہے کہ وہ اس کو اجازت بھی دے رہا ہے۔ ساتواں طریقہ وصیت کا ہے کہ شیخ اپنے موت کے وقت یا سفر کے وقت کسی شخص کے لیے کسی کتاب کی وصیت کرے، تو اس کے لیے عموماً جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ اوصى الی فلان بکذا یا حدثنی فلان وصیۃً، تو اس میں بھی اختلاف ہے، آیا اس سے وہ طالب علم اس کو بطور حدیث روایت کر سکتا ہے کہ وہ اس نے روایت کی ہے؟ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جواز کی طرف گئے ہیں، اور بعض عدم جواز کی طرف گئے ہیں، اور انہوں نے عدم جواز کی تصریح کی ہے، کیونکہ وصیت کا مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، یہ مقصود نہ ہو کہ وہ اس سے روایت کرے۔ آٹھواں جو درجہ ہے وہ وجادہ کا ہے، اور وجادہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی طالب علم کو کسی حدیث کا نسخہ مل جائے جو کسی شخص کے ہاتھ کا ہو، اس کے مہر کا ہو، اور طالب علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں محدث کا ہے، تو عام طور پر اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وجدت بخط فلان کذا، میں نے فلاں کے خط کے ساتھ فلاں حدیث دیکھی، یا قرأت بخط فلان کذا، اور پھر سند اور متن ذکر کرے، تو اس کو وجادہ کہتے ہیں۔ وجد یجد سے ہے کسی چیز کو پانا۔ تو وجادہ کا حکم کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے کہ منقطع کے قبیل سے ہوگا، کیونکہ بیچ میں سند مفقود ہے، یعنی محدثین یہ شرط قرار دیتے ہیں کہ اس نے اس سے براہ راست سنی ہو، اور یا براہ راست اجازت یا کم از کم اجازت کے درجے میں اس کو یہ حاصل ہو، لہذا اس کو حدثنی یا اخبرنی کے الفاظ سے روایت نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ اس کو روایت کرے بھی تو یہ الفاظ استعمال کرے وجدت بخط فلان کذا، اور پھر اس کی سند ذکر کرے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 60 میں ہم نے تحمل حدیث اور ادائے حدیث کے طرق کے بارے میں گفتگو کی، جس میں تحمل حدیث اور ادائے حدیث کا مطلب بھی بیان کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے کافر اور نابالغ کے تحمل اور ادا کے بارے میں تفصیل ذکر کی، اور پھر تحمل اور ادا کے جو طریق ہیں
وہ ذکر کیے. سب سے پہلا طریق سمام اللفظ شیخ ہے، اور دوسرا طریقہ قرات علی الشیخ ہے. تیسرا طریقہ اجازت کا ہے. چوتھا طریقہ مناولہ کا ہے. پانچواں طریقہ مکاتبہ کا ہے. چھٹا طریقہ اعلام کا ہے. ساتواں وصیت کا. آٹھواں وجادہ کا. اگلے سبق میں ہم روایت بالمعنی اور غریب حدیث کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ.